اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے سارے معاملات کا تجزیہ ہو جاتا ہے۔ تقوی انسان کو اپنی زندگی کے معیارات قائم کرنے کا سلیقہ دیتا ہے۔ یہ قرآن سارے کا سارا ھدی للمتقین ہے، اور رمضان کے روزے لعلکم تتقون ہے، اور اضافی طور پہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک بہترین شخص وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، اور تقوی انسان کو اللہ رب کائنات کے زیادہ قریب کر دیتا ہے، اور تقوی انسان کو اعمال کی بلندیوں تک لے کے جاتا ہے۔ اب یہ روزے کو دیکھیں گے، وہ کس لیے فرض کیا گیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ اب تقوی اس حالت میں ہے کہ روزہ رکھنے والے کو ہی پتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کسی دوسرے کو پتا نہیں۔ وہ کسی بھی طور پہ تجزیہ نہیں کر سکتا کہ اس نے کتنا روزہ رکھا ہے، کہاں اس نے روزہ ختم کر دیا۔ اور اسی لیے نبی اکرم نے فرمایا کہ روزے دار اور اللہ کے درمیان تعلق ہوتا ہے، روزے کا پتہ یا روزے دار کو ہے یا اللہ رب کائنات کو۔ اور اسی پہ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں روزے دار کو خود ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی ارشاد فرمایا تھا، اما تقرأ القرآن، یا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ صحابی نے تو کہہ دیا نا کہ میں نے تو قرآن پڑھا ہوا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا تھا، کان خلقہ القرآن۔ نبی اکرم کی پوری سیرت، پورے اخلاق کو دیکھنا ہے تو قرآن میں، اور قرآن باعث تقوی ہے۔ یہ انسان اپنی زندگی کے جتنے بھی نشیب و فراز سے گزرتا ہے، تقوی سے مزین ہو تو انسان کی وہ زندگی کامیاب ترین زندگی ہے۔ اور اگر تقوی نہیں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متبادل، اس کے مخالف دوسرا لفظ ارشاد فرمایا، اور اسے ریا کہتے ہیں۔ تقوی اخلاص کا نام ہے، خلوص کا نام ہے، چھپنے کا نام ہے، اور اظہار کا نام نہیں ہے۔ اظہار سے بچنا ہے، اور جو اظہار ہوگا وہ ریا ہوگی، جس میں سمعہ ہوگا وہ ریا، اور جس میں انسان کی چاہت یہ ہو کہ اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور کی، کسی اور کی بھی رضا شامل ہو جائے، تو وہ اللہ رب کائنات کو پسند نہیں۔ آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہیں، یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، صرف ایک چیز کو پیش نظر رکھنا ہے، اور وہ تقوی ہے۔ اور تقوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، یشیر الی صدری۔ نبی اکرم اپنے سینے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، دل میں تقوی ہوتا ہے۔ تقوی انسان کو برائیوں سے روکتا ہے، تقوی انسان کو اخلاص دیتا ہے، تقوی انسان کو اللہ رب کائنات کے احکامات کا پابند کرتا ہے، تقوی انسان کو زندگی کے اعلیٰ ترین پیمانے پہ لے جاتا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام ہی تھے نا جو مکے میں گناہوں سے لبریز تھے۔ ابو سفیان نے کہا تھا نا، جب اسے پوچھا گیا کہ وہ جو شخص تمہارے علاقے میں ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو سفیان نے صرف یہی کہا تھا
کہنے لگا کہ وہ ہمارے ہی قبیلے سے ہے، لیکن اس نے ہمارے سے علاوہ کچھ اور ہی دعوت دینا شروع کر دی۔ پوچھنے والے نے پوچھا تھا بادشاہ وقت نے کہ کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ جھوٹ نہیں بولا۔ کیا اس کے رشتہ داروں میں سے کسی نے پہلے نبوت کا یا سرداری کا دعویٰ کیا؟ کسی نے نہیں کیا۔ خاندان کیسا ہے؟ سرداروں کا خاندان ہے۔ کیا کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے ان کے خاندان سے؟ کوئی خاندان میں بادشاہ نہیں تھا پہلے سے۔ تو پھر اب جو اس کے ماننے والے ہیں وہ کیسے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا وہ ماننے والے سارے غریب ہیں، خال کوئی امیر ہے، اکثر غریب ہے۔ تو اس کے ماننے والے کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ ماننے والے تو بڑھ رہے ہیں۔ اچھا یہ کبھی وعدہ خلافی بھی کرتا ہے؟ کبھی آپ سے وعدہ خلافی کی ہے؟ آج تک تو وعدہ خلافی کی نہیں، لیکن اب ایک ہمارا ان سے معاہدہ ہوا ہے، لگتا ہے اب وہ وعدہ خلافی کر جائے۔ صرف یہ ایک بات غلطی اس نے کر دی، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص تھا دعوت کا، اور یہ پیمانہ اخلاص کا، یہ تقوی کا پیمانہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی گزر جائے اور انسان اپنی زندگی کے بارے میں کچھ کہے نہ کہے، دیکھنے والے ضرور کہہ دیں کہ اس کی زندگی میں کوئی بھی خطا موجود نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی بھی گناہ موجود نہیں ہے۔ اور اگر یہ زندگی گزرے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو اللہ نے فرمایا نا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو نبی اکرم نے کیا فرمایا تھا؟ آقا کائنات نے جب مکے والوں کے سامنے کہا تھا تو کیا اعلان کیا؟ فرمایا کیا تھا کہ میں نے قَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ میں نے اس سے پہلے تمہارے میں 40 سال گزار دیے، اور میں نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کے خلاف نہیں کیا، کبھی میں نے چوری نہیں کی، کبھی ڈکیتی نہیں، کبھی جھوٹ نہیں ہے، کبھی میں نے کسی کے خلاف نہیں کیا، کبھی میں نے گناہ نہیں کیا، سارا معاشرہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بھی گناہ موجود نہیں ہے۔ اور یہ قرآن کا یہ تقاضا ہے، انسان اپنی زندگی گزارے تو زندگی میں ایک بھی گناہ نہ ہو، ایسی زندگی گزار جائے کہ جس زندگی پر فرشتے بھی، کہ جسے کہا تھا شاعر نے کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، ایسی زندگی بننی چاہیے کہ انسان اپنی زندگی گزار کے جائے، بعد والے تعریف کریں، انسان کو کوئی ضرورت نہیں اس کی، انسان کو منہ پہ تعریف کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ میں نے اپنی زندگی گزاری ہے رب کے لیے، یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر اس پیمانے پہ زندگی گزاری جائے گی تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ آپ کی ابتدا ہے، آپ حفظ کر رہے ہیں اور آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں، درس نظامی پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ دینی علوم کے عصری علوم بھی آپ کو مل رہے ہیں، یہ بہت بڑی خوشی ہوئی ہے یہاں پہ آ کے۔ قاری ایوب عزیزی صاحب ماشاءاللہ بہت محنتی ہیں، ان سے پہلے بھی ایک دو ملاقاتیں ہیں، اور مولانا انعام الرحمن صاحب تو آپ کے پاس اب آئے ہیں، ہمارے پاس عرصہ دراز گزارا انہوں نے، بڑے محنت کرنے والے ساتھی ہیں، تو ان سے آپ استفادہ جو کر رہے ہیں آپ کو یہ ہیرے ملیں گے، ان سے صحیح استفادہ کریں، اور آپ یہاں سے پڑھ کے نکلیں گے اور ایک مثالی انسان ہونے چاہیے، ایک مثالی انسان کہ جس کو دیکھ کے لوگ خود مثالیں دیں کہ اس جیسا ہونا چاہیے۔ میرا ایک شاگرد تھا جامعہ سلفیہ میں پڑھا کرتا، تو جب جامعہ سلفیہ سے وہ واپس آیا رمضان کی چھٹیوں میں، تو 4 یا 5 دن کے بعد مجھے کہنے لگا قاری صاحب آج عجیب بات ہوئی ہے، مسجد کو آ رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے، ایک عورت آ گئی، بیٹا رکنا، میں رک گیا، کمر اس کی طرف پشت اس کی طرف، جی بیٹا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں روزانہ آپ کو دیکھتی ہوں آپ یہاں سے گزرتے ہو، تو ماں جی میں تو مسجد جاتا ہوں، نظر نہیں اٹھا کے دیکھا، اور ماں جی کیا کہنے لگی ہیں؟ بیٹا جاتے ہوئے میرے بچوں کو بھی ساتھ لے جایا کرو، میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے بھی تمہارے جیسے دیندار بن جائیں۔
یہ وہ مثالیں ہیں آج کے اس جدید دور میں بھی کہ اگر کوئی اس جیسا بننا چاہے تو وہ کائنات کا مثالی انسان بنتا ہے، اور وہ قرآن پر چل کے بنتا ہے، قرآن کے بغیر نہیں بنتا۔ مجھے حیرانی ہوئی ہے کہ ایک عالم دین ایک گاؤں میں جاتے ہیں، جا کے تقریر کر کے واپس آتے ہیں، 40 آدمی مسلمان ہو گئے صرف ایک تقریر پر، صرف ایک ملاقات پہ۔ ہمارے اکاڑے میں ایڈوکیٹ ہیں رانا سعید صاحب، وہ کہنے لگے والد گرامی سے ایک جنازہ پڑھوایا ہے، پورے گاؤں میں ایک بھی اہل حدیث نہیں۔ میں نے کہا کہ اس گاؤں میں ایک بھی بندہ اہل حدیث نہیں، لیکن شیخ صاحب آپ نے جنازہ پڑھانا ہے۔ جنازہ پڑھا دیا بزرگوں نے۔ جنازہ پڑھانے کے بعد ابھی قبر پہ کھڑے تھے دعا کرنے کے لیے، مٹی ڈال رہے تھے تو اچانک جو سلیں تھی وہ ٹوٹی، کڑک کڑک کی آواز آئی۔ رات کا وقت تھا، عشاء کے قریب کا، لوگ بھاگے سارے۔ اور جو چھوٹا سا قبرستان اطراف پہ جو ہے نا کماد لگا ہوا تھا اور بڑی بڑی مکئی لگی ہوئی تھی، لوگ ڈر کے خوف سے بھاگے، لیکن شیخ صاحب نہیں بھاگے۔ شیخ صاحب کہنے لگے ظلم نہ کرو، یہ تو ایسا حادثہ ہو سکتا ہے، بچوں کے بابے کے بچوں کے دلوں پہ کیا گزرے گی کہ ہمارا کسی نے ساتھ ہی نہیں دیا۔ بزرگوں نے خود اپنے ہاتھ سے کسی پکڑ لی اور کسی پکڑ کے مٹی نکالنے لگے، لوگوں کو شرم آئی، لوگ واپس آئے، مٹی نکالی، نکال کے دوبارہ قبر بنائی گئی اور دوبارہ ان کو جو ہے دفنایا گیا۔ آج اس گاؤں میں 1 2 4 نہیں، سینکڑوں اہل حدیث۔ یہ وہ مثالیں ہیں جو تقوی کی بنا پہ انسان سے ظہور ہوتی ہیں۔ اور ایک وقت تھا کہ ایک شہر میں خال کوئی اہل حدیث ہوتا تھا، عمل بالحدیث کرنے والا، حدیث پہ عمل کرنے والا۔ اور آج اللہ کا احسان ہے کہ اس دعوت کو قبول کرنے والے جو عین صحابہ کرام کی طرح زندگی گزارنے والے ہیں، وہ ہر جگہ پر ہیں، ہر جگہ پر، گاؤں گاؤں، بستی بستی، شہر شہر۔ ہم 1980 میں ساہیوال آئے تھے مامو کانجن سے، صرف 3 مسجدیں تھیں، آج 70 کے قریب مسجدیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اخلاص ہے۔ اور مجھے کل جو ہے نا قاری صاحب نے بتایا، میں نے قاری صاحب سے کہا، قاری زار صاحب، میں نے کہا جی کہ مسجد کو دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں، رینوویٹ کر رہے ہیں، اس کو بڑی ٹائلیں لگ رہی ہیں۔ تو وہ کہنے لگے جی یہ تو بابا جی کے شاگردوں کا تحفہ ہے، اور جب بزرگوں کی میت کو اتارنا تھا، ان کی سیڑھی چھوٹی سی، چھوٹا سا راستہ، بڑی مشکل سے نیچے اتارا، اور وہ جو شاگرد تھے وہ دیکھ کے انتہائی پریشان ہو گئے، ہم اتنی ٹھاٹھ میں زندگی گزار رہے ہیں، اور بابا جی کا خلوص یہ ہے کہ انہوں نے ایک کمرے کے علاوہ دوسرا کمرہ نہیں بنایا ساری عمر۔ اللہ، ان کا خلوص تھا کہ آج پورے ملک میں ان کے شاگرد ہیں، بیرون ملک ان کے شاگرد ہیں۔ یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے۔ ہمارے ادارہ دارالحدیث کے جو ناظم تھے، ان کو وراثت میں زمین ملی، جگہ ملی، ساری بیچ دی، پوری زندگی کوئی ذاتی مکان نہیں، ادارے کے 2 کمرے مکانوں میں، کچے مکانوں میں رہتے رہتے، اور کروڑوں روپے مدرسے پہ لگا دیے، لیکن اپنا گھر نہیں بنایا، رب کا گھر بنایا، کیونکہ یہ زندگی تو جیسے تیسے بھی گزر جائے گی، آخرت کی زندگی لمبی ہے، اس کے لیے سامان اکٹھا کرنا ضروری ہے، اور اس کی بنیاد تقوی ہے۔ یہ تقوی بنیاد ہے، اور یہ پہلی آیت کا سبق ہے، اور آخر تک جاتا ہے۔ آخر میں کیا ہے؟ آخری 2 صورتیں ہیں نا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ہے نا؟ اعوذ، حفاظت مانگنی ہے اللہ سے، پناہ مانگنی ہے شیطان سے، اور کن کن سے مانگنی ہے؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ جو جی میں آ کے انسان کو وہم، انسان کو تخیلات، انسان کو لالچ اور دنیا داری سکھا رہا ہے، اس سے پناہ مانگنی ہے۔ من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ تقوی کے خلاف ہے حسد،
تقوی کے خلاف ہے حسد. دوسری صورت قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. وہ شیطان جو ابدی دشمن ہے ہمارا، جس نے آدم کو جنت سے نکلوایا اور پیچھا نہیں چھوڑا بنی آدم کا، تا قیامت وہ دشمنی لے رہا ہے. اور اللہ نے حفاظت کے لیے 2 صورتیں دے دی، تم یہ پڑھ کے سویا کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اس پر عمل کر کے دکھاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب کائنات نے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. وہ جنوں سے بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں سے بھی ہو سکتے ہیں. آج احادیث سے جان چھڑوانے کے لیے، نبی اکرم کے پیغام کی مخالفت کرنے کے لیے ایک بہت بڑی تنظیم بنائی جا رہی ہے، بڑی فنڈنگ ہو رہی ہے اس پر. امریکہ میں بٹھا کے ان کی کتابیں بنائی جا رہی ہیں، ایک نیا نصاب دیا جا رہا ہے، مدرسہ ڈسکورس آنے والا ہے، اور اس کے لیے پوری کوشش ہو رہی ہے. اور پہلا اصول یہ ہے کہ نبی اکرم کے فرمان سے، حدیث سے دین ثابت نہیں ہوتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر نبی اکرم کے فرمان سے، حدیث سے دین ثابت نہیں ہوتا تو پھر اور کون سا نبی آ گیا ہے جس کے فرمان سے دین ثابت ہوگا؟ اور یہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور یہ ایک الگ سے دشمنی ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور اس کا شکار مسلمان ہی ہو چکے ہیں. اس لیے اس کا مقابلہ بھی تقوی کے ساتھ ہوگا. اس سے بڑے بڑے پہلے ہم نے جو ہے نا دشمن دیکھے ہیں. سر سید دیکھا ہے ہم نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ حضرت الشیخ میرے ادارے میں، ہمارے ادارے میں تشریف لائے، اور شیخ عبدالرشید راشد ہزاروی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں میں ایک شعر کہا کرتا ہوں: مدت الدہور وما اتینا بمثلہ، مدت الدہور وما اتینا بمثلہ، وَلَقَدْ أَتَى فَأَجَزْنَا أَن نُضَرَائِهِ. زمانے بیت گئے شیخ کی مثال لانے کو، لیکن زمانوں نے مثال پیش کرنے کی کوشش بھی کی. وَلَقَدْ أَتَى فَأَجَزْنَا أَن نُضَرَائِهِ. وہ زمانے آئے مقابلے میں، لیکن فَأَجَزْنَا عَن نُضَرَائِهِ، وہ اس مثال کو پیش کرنے میں عاجز آ گئے. اور میں تہ دل سے مشکور ہوں اپنے شیخ عبدالغفور ہزاروی حافظہ اللہ تعالی الباری کا کہ وہ ہمارے ادارے میں تشریف لائے، ادارے کا نصاب دیکھا اور طلبہ کے معاملات دیکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جس ادارے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکتوں سے نوازے. میں ان کو اپنے ادارے کی طرف سے، اپنے انتظامیہ اور طلبہ کی طرف سے اپنے ادارے میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو خوش اور آباد رکھے، صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جس ادارے پر یہ محنت کر رہے ہیں اللہ اس ادارے کو بھی ترقیوں سے نوازے. میں نے شیخ کے ساتھ وقت گزارا ہے. اللہ ہم تجھے گواہی دیتے ہیں عبدالرشید راشد ہزاروی رحمہ اللہ تعالی، اللہ تیرے نیک آدمی تھے. ہم نے سرن اور اعلانین ان کو نیک پایا. اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، اور شیخ کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما. اللہ ان کو جنت المعلا میں اعلیٰ مقام عطا فرما. نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب فرما. میں ایک مرتبہ پھر اپنے ادارے میں آنے پر شیخ کا مشکور ہوں،
اور تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کی ضیافت میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو انسانیت ہونے کے ناطے سے میں اور میرے اساتذہ کی ٹیم آپ سے معذرت خواہ ہے، اللہ کے لیے آپ معاف کر دیں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ میں اپنے ادارے کے مدیر ادارہ قاری ایوب عزیزی حافظہ اللہ تعالی الباری، شیخ الحدیث ادارہ قاری تاج الدین صاحب حافظہ اللہ تعالی الباری کی طرف سے شیخ کو ایک مرتبہ پھر اپنے تہ دل سے مشکور ہوں اور آنے پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔